حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے محبت کرو، کیونکہ ہر لمحہ وہ تمہیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اور اگر انسان ساری زندگی بھی رب تعالیٰ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا شکریہ ادا بھی کرتا رہے ساری زندگی، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ حق ادا نہیں ہو سکتا، شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہ تمہیں ہر لمحہ اپنی بے شمار نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور آگے فرمایا کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر، میری محبت کی خاطر تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ایک نہایت اہم اور ایمان افروز حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اہل بیت سے محبت کوئی الگ اور مستقل چیز نہیں، بلکہ یہ محبت مصطفیٰ ہی کا ایک روشن باب ہے۔ اہل بیت سے محبت یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا ایک کیا ہے؟ روشن باب ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ میری اہل بیت سے میری خاطر محبت کرو، اور جو دل اہل بیت کی محبت سے منور ہے وہ در حقیقت محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، جو دل اہل بیت کی محبت سے منور ہے، وہ در حقیقت محبت رسول کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ اور جو شخص حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہے وہ حضور کے جگر کے ٹکڑے سے محبت کرتا ہے۔ جو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت کا قائل ہے وہ ان نواسوں کی تعظیم کرتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے، اپنے سینے سے لگاتے اور اپنی آنکھوں کا نور قرار دیتے تھے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار کی محبت دراصل محبت رسول کی پہچان ہے، اور اہل بیت سے بغض یا بے رخی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کو کمزور کر دیتی ہے، دعوے کو کمزور کر دیتی ہے۔ جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، جس دل میں حضور کی محبت ہوگی، سچی محبت حضور کی اہل بیت کی محبت ہوگی، اس دل میں لازماً اہل بیت کی محبت بھی موجزن ہوگی۔ جس دل میں حضور کی محبت ہے لازماً اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، لازماً، کیونکہ محبوب کے گھرانے سے محبت کرنا خود محبوب سے محبت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اور اس لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ یہ محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، کیا حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ محبت اہل بیت محبت مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے، دوسرا نام ہے۔ سامعین محترم، محبت اہل بیت ہی محبت مصطفیٰ ہے۔ آپ کو میں نے شروع میں حدیث پاک سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ تمہیں وہ ہر لمحے اپنی نعمتوں سے، بے شمار نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر۔ تو حضرات، جس کے دل میں حضور کی اہل بیت کی محبت ہوگی، جس کا دل اہل بیت کی محبت سے منور ہوگا، وہ در حقیقت محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا دل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو، آپ کی محبت کی خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ تو لازماً یہ یاد رکھیے، جو بندہ حضور سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت وہ لازماً اس کے دل میں حضور کی اہل بیت کی محبت بھی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں حضور کی اہل بیت کی محبت ڈالیں، حضور کی اہل بیت، حضور کی بیویاں، حضور کے
حضور کی بیٹیاں، حضور کی تمام اہل بیت سے ہم محبت کریں، اور ہم محبت کریں تو حضور کی محبت کی خاطر محبت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔